صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا غیر سید دے گا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا سادات دیں گے. یہ پیمانے کب سے آ گئے حضرت؟ یہ عجیب قسم کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں، کبھی ایسا تصور نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا اور ہمیشہ سے یہ تھا کہ بھائی جو اہل حق ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، بس اب انہوں نے قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے. کبھی جس طرح بتایا گیا جس کی جو شانیں جس کو عطا ہوئی ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے. کبھی یہ اس طرح کی صورتحال درپیش نہیں تھی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بدر کے میدان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو خیمہ لگا ہے اس کی حفاظت پر کون کھڑا ہوگا. اس کو روایت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ابھی یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ اس وقت حساس ماحول تھا، 1000 کا لشکر آ چکا تھا اور یہ 313 سے تعداد کچھ کم تھی. تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ امیر المومنین امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال کر خیمہ حبیب کے پہرے کے لیے کھڑے ہیں. تو جب سادات جن سے چلے ہیں ان کا پہرا غیر سید نے دیا ہے، تو سادات کرام کی عزت و عظمت کا پہرا غیر سید کیوں نہیں دیں گے؟ کیا خوبصورت بات. واہ 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 واہ. سبحان. تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہے اصل میں ہم سمجھ نہیں پاتے. ہوتا یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک گیند پھینک دی جاتی ہے اور ہم کھیلنے لگ جاتے ہیں. کاش کہ کبھی غور کیا کریں کہ گیند پھینکنے والا کون ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان امور کے ساتھ کہ ایک چٹکلا چھوڑا جاتا ہے، ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور خوب 1 مہینہ تک یا اس سے زائد بھی رونق رہتی ہے اور ہر بندہ پھر اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے. اللہ. تو جب وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے تو ایک نئی چیز انٹر کر دی جاتی ہے. اللہ. یہ جو تفریق ہے صحابہ اہل بیت کے بیچ میں، یہ جو تفریق ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کس نے کی، بجائے اس کے کہ یہ سوال کہ پہرا کون دے گا، یہ تفریق کرنے والا کون ہے، کس نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ان ذاتوں کے بیچ میں تفریق کرے. عام سے عام مسلمان کی تعظیم بھی لازم ہے. سرور عالم علیہ السلام نے مومن کی تعریف کیا بیان فرمائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت جان اور مال محفوظ رہے. ایک عام مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ مومن پر عائد ہوتی ہے. تو جنہوں نے ہمیں ایمان کا سبق دیا ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ان کی عزت و عظمت کے معاملے کے اندر یہ احتیاطی تدابیر کیوں نہ اختیار کی جائے. اللہ اکبر. نقیبوں کے جملے، شعراء کی باتیں اور لوگوں کے جذبات کو بولے لہو گرمانے کے لیے وہ چیزیں افسوس کے ساتھ اصطلاحیں بن گئیں. ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کسی نقیب و خطیب کا جملہ وہ مسلک کی اصطلاح نہیں بن سکتا. مسلک کی اصطلاح مقرر ہے، سبحان اللہ، متعین ہے. کوئی نئی چیز ہمیں لا کر نہ دے. ہوتا یہی ہے کہ ہم اس پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم دلائل کے لمبے لمبے ورق نکالنے لگ جاتے ہیں. بھائی سرے سے اس نئی اختراع کا رد کیا جائے کہ تمہیں اس کی انٹری کی اجازت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اس کے لیے آپ کے سوال کا میں جواب اگر ہم مل کر بڑی شریف حاضری دیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ رسل و انبیاء، ملائکہ، صحابہ، اہل بیت علیہم رضوان، تمام کی تمام مبارک ذاتیں، ہر کسی کی جو شان اور عزت اور عظمت ہے وہ حضور جان نور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے. خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جو تعظیم اور وقار ہے. صحابی کہتے ہیں صحبت والا، کس کی صحبت والا؟ حضور علیہ السلام کی. اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، کس کے گھر والے؟ حضور علیہ السلام کی. تو بھائی نسبت بنیادی مرکز تو حضور کی ذات ہے. تو ہم ان کی عزتوں کا تحفظ بھی جو مرکز سے ملا ہے اس کے مطابق کریں گے. اور وہاں یہ ہے پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے کہ جس سے افضل بندے پہ آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا. اور صحابی فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ اختراعیں غلط ہیں، یہ فلسفے غلط ہیں اور یہی فتنہ پروریاں ہیں کہ جس سے کھینچا تانی پیدا ہوتی ہے. ہر مسلمان جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے وہ ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی نہیں کر سکتا، اور دوسرا ان کی عزت و عظمت
کی حفاظت کے معاملے میں غفلت نہیں کر سکتا، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ غیر سید ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا